قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں، چہیتوں میں، لاڈلوں میں، پیاروں میں پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں، اللہ رب العزت نے کیا عز و شان، کیا مقام، کیا مرتبہ ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اب ذرا غور کریں، دیکھیے پیارے بزرگ اور دوستو، ہمارے حیدرآباد میں ایک بزرگ ہے، ان کے مرید تھے، ایک شوہر اور بیوی دونوں مرید تھے۔ تو وہ دونوں کے درمیان میں کچھ اختلاف ہو گیا، ٹینشن ہو گئی، بڑا جھگڑا ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے آخر میں ڈیسیشن لے لیا کہ ہم طلاق لے لیں گے۔ دونوں کے بیچ 3 بچے بھی ہو گئے، کہا کہ اب طلاق لے لیں گے۔ وہ بزرگ کے قریب گئے، جا کر کہے حضور ہم دونوں کو طلاق کروا دیجئے۔ مرشد کے پاس گئے، اپنے جا کر کہا طلاق کرا دیجئے۔ وہ بزرگ نے کہا کہ بچوں کیوں ایسا کر رہے ہو، کیوں طلاق چاہتے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ حضور یہ میری بیوی مجھے ہمیشہ جواب دیتی ہے، پلٹا پلٹا کر جواب دیتی ہے، بد کلامی کرتی ہے۔ پھر بچی سے پوچھے بیٹی تم کیوں طلاق لینا چاہتی؟ وہ کہا حضور یہ مجھے آتا ہے، کبھی مارتا ہے، کبھی زیادتی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، میرے ماں باپ کو گنتا ہے، ایسے ظالم شوہر کے ساتھ رہ کے کیا کروں؟ حضرت نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ دونوں اگر طلاق کر لیں گے تو وہ 3 بچوں کی زندگی پوری برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے کہا بچوں میں تمہارا مرشد ہوں، میں تمہیں 1 مہینے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں لائف گزارنے کا، اگر تم اس پر میری بات پر عمل کر لو، پھر اس کے بعد بھی اگر تم دونوں کی نہیں بنی تو پھر طلاق لے لو۔ کہا جی حضور اچھی بات ہے۔ تو اب کہا کہ دیکھو بابا، بچی کو کہا بیٹے تم باہر جاؤ۔ وہ بیوی کو بھیج دیے، شوہر کو بٹھا کر کہا دیکھ میاں تو ایمانداری سے بتا تیری بیوی کی تو نے کبھی کوئی تعریف کی ہے؟ تو کہا حضرت نہیں کیا، جب بھی آیا بس گالی دیتے رہا، غصے میں گالیاں دیا، برا بول دیا، ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ پھر اس کو پوچھا کبھی تیری بیوی تجھے جواب دیتی ہے تو کبھی صبر کیا؟ بولے نہیں کیا۔ تو بولے آج کے بعد صرف 2 کام کر، اگر وہ انسان ہونے کے ناطے کبھی غصے میں آ جائے تو صبر کر لیا کر۔ کیا کر؟ انسان ہے نا بھائی، عورت کوئی اوپر سے اتری ہوئی نہیں، وہ نہیں ہے، ایک عورت ہے، انسان ہے۔ غصہ آپ کو بھی آتا ہے، عورت کو بھی آتا ہے، مجھ کو بھی آتا ہے، عورت کو بھی آتا ہے۔ تو کہا جب وہ غصے میں آ جائے تو صبر کر، اور اگر وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کر، بس اتنی نصیحت پہ عمل کر، دوسرا کچھ نہیں کرنا۔ بولے جی اچھی بات سرکار، چلا گیا۔ پھر وہ عورت کو حضرت بلائے، بیوی کو بلا کر کہا بیٹی تیرا شوہر دن بھر کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بڑے بڑے بوجھ اٹھاتا ہے، دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کی ظلم و زیادتی کو برداشت کرتا ہے، تھکا ماندہ گھر کو آتا ہے، کبھی غصے میں اگر تجھ پر پکار لے، تجھے کھلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، اس سے تجھے بچے ہوئے، تو ماں بنی ہے، تجھے عزت کی زندگی دے رہا ہے، کبھی کبھی پکار لے تو صبر کر لیا کر، برداشت کر لیا کر۔ کہا بیٹی برداشت کر، اور دوسری چیز کبھی پلٹ کے جواب مت دے، کبھی پلٹ کر جواب۔ آج دنیا میں 90% طلاق صرف عورت کی زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عورتیں برداشت ہی نہیں کرتی، پلٹ کے جواب دے دیتی ہیں، پلٹ کے۔ صبر، سامنے والا کوئی اور نہیں، وہ شوہر ہے، شوہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو ہر بیوی کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے شوہر کا۔ اور یاد رکھیں بیٹا ماں باپ کو ناراض کر کے جنت میں نہیں جا سکتا، بیٹا ماں باپ کو ناراض کر کے جنت میں، اور بیوی شوہر کو ناراض کر کے جنت میں نہیں جا سکتی۔ بیوی کے لیے ماں باپ کی رضامندی شرط، کیونکہ وہ تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ چکی ہے اپنے سسرال میں، اپنے شوہر کے گھر میں۔ بیٹے کے لیے ماں باپ کا راضی ہونا جنت میں جانے کے لیے شرط ہے، اور بیوی کے لیے شوہر کا راضی رہنا شرط ہے۔ تو حضرت نے کہا، اب اس کے بعد وہ لوگ گھر میں چلے گئے۔ اس کے بعد اب ہوا کیا، دوسرے دن جو ہے یہ بیچاری بھینڈی کا سالن بنا کے لا کے رکھی، یہ بیچارہ کھایا، اچھا دکھا، کیا زبردست بنائے بیگم، پریشان ہو گئی، بولے ہاں شیطان سدھر گیا۔ بولے جنموں کا بگڑا ہوا حضرت کی نصیحت کا یہ اثر ایک دن میں سدھر گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، دوسرے دن وہ آیا گھر کو،
گھر کو آیا, وہ بڑا گرج رہا تھا, غصے میں تھا ایسا, بیوی کے اوپر پکار لیا, غصے میں, یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے, ایسی وہ روزانہ جیسے پکارتا, جاہلانہ پکارا. اب یہ بیچاری کمرے میں سے خاموش نکل گئی, جا کے چولہے میں ادب سے محترم محبت سے پیار سے کھانا ڈال کے سن رہا بیٹھ کے, ارے اتنا پکارا میں, چولہے میں سے برتنوں کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے, چولہے سے برتن کی آواز. بولے شیطان نہیں سدھر گئی. اللہ اکبر. ہوا کیا, اب یہ ماحول ایسے بنا, دونوں کے بیچ میں محبت, خیال, صبر اور تعریف, برداشت اور زبان بند, ایسا ماحول بنا. 1 مہینہ گزر گیا, حضرت کہنے گئی نہیں لوگا, کیونکہ حضرت بولے تھے 1 مہینے کے بعد میں طلاق کرا دوں گا, آ جاؤ. گئی نہیں, 2 مہینے ہو گئے نہیں گئے, 3 مہینے ہو گئے نہیں. حضرت قبلہ بولے ہے ہی نہیں لوگ, مرید کو جا کر دونوں کو بلا کے لگے, ہو تو نہیں گیا کچھ تو بھی. آئے حضرت, کیا نہیں آئے, 1 مہینے کے بعد آؤ. بولے 3 مہینے کب تک نہیں آئے. بولے سرکار صدقے جاؤں آپ کے, آپ نے ایسا نسخہ بتایا, دونوں میں محبت پیدا ہو گئی ہے. اللہ کے واسطے صبر کرے میرے بھائی, برداشت کرے میرے بھائی, محبتوں سے رہے میرے بھائی. دنیا سے انسان کچھ بھی لے جانے والا نہیں ہے, جو بھی جائے گا خدا کی قسم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا لے جائے گا, محبت لے جائے گا, پیار لے جائے گا. گئے تو خدا کی قسم بیوی راضی رہے, دنیا سے اگر ہم جائے تو بیوی جائے تو شوہر راضی رہے, اولاد جائے تو ماں باپ راضی رہے, ماں باپ جائے تو گھر کا سارا گھر راضی رہے. یہی زندگی کا سرمایہ ہے. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.